آج ہم ایک خوبصورت سی فلم کے بارے میں بات کریں گے جسے ایک نظر بند ناول رائٹر ایڈلٹ ناولز لکھ کر پاپولیرٹی حاصل کرتا ہے۔ اس کی ہیلپ ایک خوبصورت سی کپڑے دھونے والی لڑکی کرتی ہے جو کہ لکھے ہوئے ناول کے صفحات چھپ کے پبلشر کے ایجنٹ کے حوالے کرتی ہے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر فلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس فلم کی شروعات مارکی نامی ناول رائٹر سے ہوتی ہے۔ مارکی اپنے ناولز کی وجہ سے لوگوں میں بہت مشہور ہوتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ 1794 میں پیرس کی منتخب حکومت نے اشتعال انگیز لٹریچر اور آزادانہ تعلق رکھنے والے لوگوں کی سخت مخالفت کی تھی۔ ایک علی عورت کو اس کی آزادانہ حرکت کرنے پر سزا دی جاتی ہے جسے مارکی کھڑکی سے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے۔ اب 1 سال گزرنے کے بعد مارکی اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک خوبصورت سی لانڈری گرل میڈلین کو دکھایا جاتا ہے جو کپڑوں کے بہانے مارکی سے ملتی ہے اور ناول کے صفحات لے کر چھپکے سے نکل پڑتی ہے، جبکہ دوسری جانب میڈلین چھپکے سے ناول کے صفحات ایک ایجنٹ کے حوالے کرتا ہے جو گیٹ کے باہر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے میڈلین کا انتظار کرتا ہے۔ ایجنٹ ناول کے صفحات لے کر فوراً چلا جاتا ہے۔ مارکی کے ناول پبلش ہونے لگتے ہیں اور ساتھ ہی بے تابی سے بکنے لگتے ہیں۔ اب کنگ نیپولین کو دکھایا جاتا ہے جہاں اس کا ایک وزیر مارکی کے لکھے ہوئے ناولز اسے سنا رہا ہوتا ہے۔ مارکی کی فحاشی پر تنقید کرتے ہوئے کنگ نیپولین مارکی کو پھانسی کا سزا دیتا ہے، لیکن وزیر اصرار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے ہماری بدنامی بڑھ سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کیلر اور میڈلین کو دکھایا جاتا ہے جہاں نیپولین کا وزیر کیلر میڈلین کو پیار سے پڑھنا اور لکھنا سکھا رہا ہوتا ہے۔ اب اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ میڈلین اپنے دوستوں کو مارکی کی فحش ناول پڑھ کر سنا رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران ان میں جذبہ ابھرنے لگتا ہے اور وہ آپس میں لطف اندوز ہونے لگتے ہیں۔ اگلے دن لانڈری گرل میڈلین مارکی کو کپڑے پہنچانے اس کے سیل پہنچتی ہے۔ مارکی میڈلین کو اندر آنے کا کہتا ہے تو میڈلین سیل کا دروازہ کھول کر اندر چلی جاتی ہے۔ میڈلین مارکی کا آرٹ ورک دیکھ کر متاثر ہوتی ہے اور اسی سمے مارکی کے فروخت کیے ہوئے ناول سے جمع شدہ پیسے میڈلین اسے دے دیتی ہے۔ اب مارکی کو میڈلین پہ پیار آنے لگتا ہے۔ مارکی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک کہانی لکھی ہے اور اسے بیٹھنے کا کہتا ہے۔ چنانچہ مارکی ہر صفحے کے بدلے میڈلین کو کس کرنے کا کہتا ہے۔ میڈلین کس کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے تو مارکی اسے پکڑ کر ہاٹ کس کرتا ہے۔ اسی سمے وزیر کیلر اندر آنے لگتا ہے جبکہ مارکی ہر صفحے کے بدلے میڈلین کو کس کرتا رہتا ہے۔ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جب مارکی میڈلین کو گود میں بٹھا کر لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کے پرسنل پارٹس چھونے لگتا ہے تو میڈلین مارکی کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے اور صفحات جھپٹ کر فوراً سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اسی سمے کیلر اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کولارڈ کو دکھایا جاتا ہے جو وزیر کیلر سے کہتا ہے کہ مجھے کنگ نیپولین نے بھیجا ہے۔ وہ قیدیوں میں سے ایک قیدی یعنی مارکی کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ مارکی کے ایکٹیویٹیز دیکھ کر کولارڈ کیلر کو مارکی کی پبلش شدہ ایک کتاب دکھاتا ہے۔ کولارڈ غصے میں کیلر سے کہتا ہے کہ مارکی کو کنٹرول کرو اور اسے ناول لکھنے سے روکو۔ کیلر مارکی سے ملتا ہے، اسے اس کا لکھا ہوا ناول دکھاتا ہے۔ کیلر مارکی کو ناول لکھنے سے منع کرتا ہے۔ اس کے بعد کولارڈ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک چرچ کا وزٹ کرتا ہے اور ایک خوبصورت سی لڑکی شادی کی نیت سے اڈاپٹ کرتا ہے۔ اب شام کو کولارڈ اس خوبصورت سی لڑکی کے کپڑے پھاڑ کر اس سے بدسلوکی سے انٹیمیٹ ہوتا ہے۔ اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے 2 لڑکے اور ایک خوبصورت سی لڑکی مارکی کا ناول سن کر کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں اور آپس میں لطف اندوز ہوتے ہوئے انٹیمیٹ ہوتے ہیں۔ ایک شام کو اسائلم میں تھیٹر پلے ہوتا ہے جسے مارکی نے لکھا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کولارڈ اپنی کمسن بیوی کے ساتھ تھیٹر پلے دیکھنے آتا ہے۔ یہ پلے کافی ایڈلٹ ہوتا ہے، چنانچہ ڈاکٹر پلے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ وزیر کیلر کی خط و کتابت کے تمام تر سامان ضبط کر لیتا ہے اور اسے مزید لکھنے سے منع کرتا ہے، جبکہ مارکی کیلر کو اس کے سامان ضبط کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ مارکی کے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو وہ چکن کی ہڈی اور سرخ شراب کی مدد سے اپنے بیڈ کور پر ناول لکھتا ہے جسے میڈلین پیپر پر لکھ کر چھپکے سے باہر چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کولارڈ میڈلین اور کیلر کے ساتھ سیل کا وزٹ کرتے ہوئے حکم دیتا ہے کہ مارکی پہ ہر وقت نظر رکھی جائے۔ کیلر مارکی کے کمرے سے تمام تر سامان نکلواتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کولارڈ کی بیوی بازار سے مارکی کی لکھی ہوئی ایک ناول خریدتی ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ مارکی کانچ کے ایک ٹکڑے سے کھڑکی کی روشنی میں خون کی مدد سے اپنی قمیض پہ ناول لکھتا ہے۔ اسی دوران میڈلین آتی ہے۔ جیسے ہی وہ مارکی کی قمیض پہ لکھا ہوا ناول دیکھتی ہے تو مارکی کو زور سے کس کرتی ہے۔ میڈلین مارکی کی قید خانے کا دروازہ کھول کر چلی جاتی ہے۔
کیلر میڈلین کے کپڑے اترواتا ہے اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولنے کی جرم میں میڈلین کو سزا کے طور پر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اسی دوران کیلر میڈلین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے خود کو سزا کے طور پر پیش کر کے اسے بچا لیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کولارڈ کی بیوی اس کے ایک اسسٹنٹ ہیک مین کو مارکی کی کتاب دکھاتی ہے جس میں کچھ پینٹنگز بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دکھایا جاتا ہے کہ آدھی رات کو میڈلین کو مارکی کی پڑھی ہوئی کہانی یاد آتی ہے۔ میڈلین اپنے بستر سے اٹھ کے کیلر سے ملنے اس کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کیلر کو اپنے جذبات بتاتے ہوئے کنٹرول کھو بیٹھتی ہے اور دونوں کس کرنے لگتے ہیں۔ اچانک سے کیلر میڈلین کو پیچھے دھکیلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم سے صرف انسانی ہمدردی کے ناطے پیار کیا ہے۔ اب صبح کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کیلر میڈلین کو سمجھانے لگتا ہے مگر میڈلین غصے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتی، جبکہ دوسری جانب ڈاکٹر کولارڈ کی بیوی اور اس کا اسسٹنٹ ہیک مین کو دکھایا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بھاگنے کا پلان بناتے ہیں۔ تو بہت غصہ آتا ہے جس کے بدلے وہ مارکی کو بری طرح ٹارچر کرتا ہے۔ ڈاکٹر کولارڈ مارکی کے کپڑے اتروا لیتا ہے تاکہ وہ کسی قسم کا ناول نہ لکھ سکے، ساتھ ہی اس کی سیکورٹی بھی بڑھا لیتا ہے۔ اب میڈلین کو دکھایا جاتا ہے جو مارکی سے ملنے آتی ہے اور لاسٹ اسٹوری لکھنے کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے۔ چنانچہ مارکی آخری اسٹوری لکھوانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مارکی اپنی اسٹوری ساتھی قیدی کو بتاتا ہے اور وہ دوسرے کو اور دوسرا تیسرے کو، اسی طرح میڈلین اسے لکھتی رہتی ہے اور آخرکار یہ اسٹوری فائنل ہو جاتی ہے۔ اسی سمے ایک قیدی جلا ہوا کینڈل اپنے بیڈ پہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے آگ کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں اور فائر الارم بجنے لگتی ہے۔ میڈلین وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو اچانک بروسو نامی قیدی پیچھے سے پکڑ لیتا ہے، جبکہ دوسری جانب کیلر جہاں اسے کچھ پیپرز کے خون کے دھبے نظر آتے ہیں۔ اسی دوران سے میڈلین کی مری ہوئی باڈی پانی میں نظر آتی ہے۔ کیلر کو مارکی پہ بہت غصہ آتا ہے جس کے نتیجے میں وہ مارکی کی زبان کٹوا لیتا ہے۔ کیلر میڈلین کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہوئے تصور کرتا ہے جیسے وہ اب بھی زندہ ہے اور اسے پیار کرنے لگتا ہے۔ اسی سمے وہاں بنے ہوئے ایک مجسمے سے خون کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کیلر مارکی کی قید خانے کا وزٹ کرتا ہے جہاں دیواروں پہ ہر طرف اس کے ناولز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب مارکی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور کچھ ہی دیر میں دنیا سے چل بستا ہے۔ اب ایک مہینہ گزر جاتا ہے۔ ڈاکٹر کولارڈ کو اسائلم کا چارج ملتا ہے اور ایک نئی حکومت آتی ہے۔ ڈاکٹر کولارڈ قیدیوں کی سخت نگرانی کرتا ہے اور ان سے اپنے منافع کے لیے کتابیں چھپواتا ہے۔ ڈاکٹر کولارڈ کیلر کو جیل میں دیکھنے آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دکھایا جاتا ہے کہ میڈلین کی بوڑھی ماں چپکے سے کیلر کو خط و کتابت کا سامان مہیا کرتی ہے اور کیلر ناول لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس سیڈ فلم کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔